جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ آج ہم وینس ٹیلی ویژن پر خصوصی پروگرام، خصوصی نشریات جو ہے وہ لے کے آئے ہیں لندن اسٹوڈیو سے لائیو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پوری کمیونٹی کو پتہ ہے، اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے اس کے سب سے بڑے شہر پشاور میں ایک دردناک خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی گئی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حیوانوں نے جو ہے وہ قیامت برپا کی۔ معصوم بچوں کے سکول پر جدید ترین اسلحہ کے ساتھ، بم کے ساتھ بمباری کی، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک ایک سکول میں باری باری داخل ہو کر، ایک ایک کلاس میں داخل ہو کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ سروں میں گولیاں ماری، شہید کر دیا۔ وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ بچے جو اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے اسکول میں گئے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ویسے تو اس وقت پوری دنیا غم میں نڈھال ہے، ویسے تو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آپ گائے بگائے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت افسوس کر رہی ہے ان والدین کے ساتھ جو والدین اپنے بچوں کو پاکستان کے لیے، جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ان کے غم میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے، مگر ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ جو نقصان ان کو ہوا، جو اولاد ان سے چھینی گئی، اس کا نقصان جو ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ میں آگے گائے بگائے جو ہے وہ پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی مجھ میں ہمت ہے کہ میں اس پر زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ بات کر سکوں۔ ظاہری بات ہے، ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ہر ایک انسان جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور میں بھی ایک ماشاءاللہ چھوٹی بیٹی کا جو ہے وہ باپ ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ میں اس پہ ذرا مزید گفتگو جو ہے وہ کر سکوں گا۔ ہمارے درمیان آج اسٹوڈیو میں اہم شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے، چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا، خاص طور پہ برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ انتہائی غم میں نڈھال ہے، ان ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت غم کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی ہوں، ہم جتنی بھی بات کریں، جتنی بھی مذمت کریں کم ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر زیڈ یو خان صاحب، OBE ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، اور یہ بھی آج گفتگو کریں گے۔ اور ان کے ساتھ اس طرف میرے بائیں طرف جو ہے وہ محترم منیر احمد صاحب، جو کہ پریس اٹیچی ہیں پاکستان ہائی کمیشن لندن سے تشریف لائے ہیں۔ منیر صاحب آپ کا شکریہ۔ اقبال سندھو صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور انفارمیشن سیکٹری ہیں برطانیہ کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے۔ ہنا ملک صاحبہ، یہ کافی سماجی کارکن ہیں، ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ نیلم شاہدہ صاحبہ جو کہ اس وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے اور کمیونٹی میں خدمات کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اسٹوڈیو میں بھی کافی لوگ جو ہے موجود ہیں، ہم گائے بگائے ان سے جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم منیر صاحب، آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان ہائی کمیشن کو۔ میرا نہیں خیال کہ میرا کوئی سوال جو ہے وہ آپ سے بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کن خیالات کا اظہار کریں گے یا کس طرح افسوس کریں گے، مگر پھر بھی روایتاً میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سر، جو اس وقت آپ کے جذبات کیا کہتے ہیں، جو پشاور میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ہم نے اپنے بچے، پاکستان کے بچے جو ہیں وہ ہم نے کھو دیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عطا صاحب۔ جو کچھ پشاور میں ہوا ان کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بہت ہی اندوہناک واقعہ ہوا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے مستقبل پر حملہ کیا ہے، اور پاکستان ہائی کمیشن، ہم سب لوگ، سب پاکستانی، نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا میں جس کو بھی اس واقعے کا پتہ چلا ہے، وہ بہت غم اور دکھ کی کیفیت میں ہیں، اور جو والدین ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اپنے جذبات کا، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی معلوم ہے
کہ ان کا غم اتنا بڑا ہے کہ شاید اس طرح کے الفاظ وہ ان کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح کے جذبات کا اظہار کر کے، اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کر کے ہم ان کو یہ احساس ضرور دلا سکتے ہیں کہ وہ اپنے غم میں تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام برطانوی شہریوں کا، یہاں پہ برٹش پاکستانیوں کا، برطانوی حکومت کے حکام کا اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی اور ہمیں ہر طرح کی امداد کا بھی یقین دلایا، جس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ منیر صاحب یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے جو ہم غم میں تو بھرپور شریک ہیں، یہ جو درندے ہیں، یہ جو حیوان ہیں، نہ تو میں ان کو طالبان کہوں گا، نہ میں ظالمان کہوں گا، میں تو وہ انسان ہی نہیں ہے، یہ جو جانور ہیں ان کو بھی تو ہم پیغام دے رہے ہیں نا اس طرح اکٹھے ہو کر کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، ہم لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے جذبات ہمارے نہ تو کم ہوں گے، نہ ہماری قربانیاں کم ہوں گی، اور نہ ہی ہم قربانیاں دینے سے جو ہے کبھی باز آئیں گے، ہم ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہیں۔ کیا خیال ہے اس طرح کی تقریبات جو ہے یہ بھی میسج دیتی ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کا اکٹھ جو ہم کرتے ہیں تو وہ ہم واضح ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ساری کی ساری اس وقت ایک پیج پہ ہے، اور چند جو فرنج ایلیمنٹس ہیں یا چند گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اور اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت، تمام فوجی قیادت اور عام عوام جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں، اور ہم بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں ان تاریکی کی قوتوں کو کہ یہ ہے اپنے ان سے باز آ جائیں۔ اور ہم یہ بھی تہیہ کرتے ہیں، جیسا کہ آج صدر پاکستان نے فرمایا، چند دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ جب تک ان کا کلا کما نہیں کیا جاتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے خلاف ہماری جد و جہد اور جنگ جاری رہے گی تا وقت کہ پاکستان میں مکمل طور پر امن اور سکون بحال نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر زاہد خان صاحب، آپ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں سابق، کافی خدمت کی پاکستان میں آپ نے۔ یہ جو نو ڈاؤٹ یہ جو پاکستان کا یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ تاریخی سانحہ ہے، افسوسناک سانحہ ہے، اس پر سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کیجئے کہ کیا سمجھتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق صاحب آپ کا بالخصوص اور وینس ٹیلی ویژن کا بالعموم میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ سب سے مل بیٹھنے کا ایک موقع مہیا کیا۔ آپ کی طرح میرے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہیں، یا اردو لغت میں غالباً وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو بربریت کے سلسلے میں اپنا درد دل بیان کر سکوں، اور نہ ہی میں اپنے غم و غصے کو اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ یقینی طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تمام اہل وطن کے لیے، چاہے وہ وطن میں ہیں یا وطن سے باہر ہیں، ایک ایسا بڑا سانحہ ہے کہ اس میں ہم جتنی بھی کسی کو کنڈیم کریں اتنا ہی کم ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سوال آج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف باتوں میں یہ کوشش کریں کہ جی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو مغفرت دے، آپ جنت میں جائیں، اور تمام جو لوگ ہیں ان کا کلا کما کر دیا جائے جو یہ بربریت کر رہے ہیں۔ اس میں تو قوم ساری جو ہے وہ اکٹھی ہے، لیکن میرا خیال ہے آج کی محفل میں دو سوال اٹھانا چاہوں گا، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو ان کا جواب بھی دینا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، اس کے آخر وجوہات کیا ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں پہ ہم فیل ہوئے، حکومت کی جو ذمہ داریاں وہ ہم کیوں پوری نہ کر پائے، اور حکومت کے جو ادارے اس کے ذمہ دار تھے ان میں سے کس نے اونرشپ لی ہے اس بات کی، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانیوں میں بات کر رہے ہیں، ہم باہر کہیں بات نہیں کر رہے تھے۔ پہلی تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ بیرون ملک آباد جو ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے وہ ذمہ داریاں کیسے پوری کی،
اور ابھی کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اعلان ہوا ہے کہ پھانسی نہیں ہوگی، اس کے خلاف یورپ میں یورپین جو ہیں، یورپین ادارے اور یورپین یونین یہ ایک واویلا کھڑا کرے گی. اس واویلے سے ہم کس طرح سے نپٹیں گے؟ تو میں چاہوں گا کہ آج یہ دو طریقے سے ہم سوال ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. بالکل ہم اسی کو گفتگو، کیونکہ ہم ظاہری بات ہے آج وینس ٹیلی ویژن کی ایکسکلوسیو جو ہے یہ نشریات جو دی جا رہی ہیں، تو اسی پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. اقبال سندھو صاحب، آپ بھی ایک سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر آج ہم نہ تو کوئی سیاستدان ہیں، نہ آج ہم ڈپلومیٹ ہیں، نہ آج ہم کوئی کمیونٹی ورکر ہیں. ہم آج صرف ایک پاکستانی کی حیثیت پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی پاکستانی ہیں، درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو پشاور میں جو سانحہ ہوا ہے، کس طرح آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا الحق صاحب، پہلے میں آپ کا اور وینس ٹی وی کا خصوص طور پہ طاہر صاحب اور مسز طاہر کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے آج ایک ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا اور خصوصی طور پہ یہ پروگرام منعقد کیا پشاور کلنگ کے حوالے سے. یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ہم سب لوگ اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. اس کے تمام حقائق بھی جو ہے ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ کافی آگے جا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں سے ہمیں بڑی سختی سے نپٹنا پڑے گا، اور نہ کہ شارٹ ٹرم میں نپٹا جائے بلکہ ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیوائس کرنی پڑے گی، اور ہمیں سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کام پہ لگانے پڑیں گے تاکہ فیوچر میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو اور ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی حفاظت کر سکیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، آڈینس کو بھی معلوم ہے کہ یہ ان خارجیوں نے، ان سو کالڈ طالبان نے یہ حملہ اس لیے کیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے مرے اور ہم نے بھی آپ کے بچے مارنے ہیں. تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی نہ اخلاقی طور پہ گنجائش ہے، نہ شرعی طور پہ گنجائش ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی مثال ہمیں انڈو پاک میں ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہے. ہم نے بہت ذکر سنے ہلاکو خان کے، چنگیز خان کے، پر بچوں کا جب معاملہ آیا ہمیشہ، اور عورتوں کا اور ضعیفوں کا، تو کبھی بھی ایسا ظلم اور بربریت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ شارٹ ٹرم جو ایک اقدام گورنمنٹ نے لیا ہے بڑا احسن اقدام ہے. جو لوگ وہاں عدالت کے ذریعے سزا پا چکے ہیں موت کی، ان کو فوری طور پہ ان کو ہینگ کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ یوز ہو. یہ لوگ گفتگو سے نہیں ماننے والے. باقی ریزالو کی بات ہے عطا الحق صاحب، تمام قوم اکٹھی ہے، تمام پارٹیز اکٹھی ہیں، تمام لوگ اوورسیز میں اکٹھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف کینڈل لائٹ ویژولز ہو رہے ہیں. ایمبیسی نے بھی پروگرام اس حوالے سے منعقد کیا. ہر شخص جو ہے وہ اس کا دل رنجیدہ ہے. میری والدہ جو ہیں وہ کافی دنوں سے افسردہ ہیں، 2-3 دن سے، اور وہ باہر ایکٹیو نہیں ہو رہی. اسی طرح تمام گھروں کے حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز نے اکٹھا بھی کیا اور تمام لوگ مل بھی گئے. اب ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہے تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے، اور ایک اگریسو پالیسی جو ہے وہ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسی ڈیوائس کرنی ہے تاکہ ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کیا جائے کہ ہم دوبارہ ایسے موقع انہیں فراہم نہ کریں. جی اس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں پینل میں جو ہے وہ جوائن کیا ہے، بڑی ہماری خوش قسمتی، محترم صبت اللہ قادری صاحب، بیرسٹر، پہلے مسلم کیو سی ہیں، ہمارے لیے بڑے باعث فخر، ہمارے بزرگ. آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم مہربانی تشریف لائے. ہنا آپ سے بات کرتے ہیں. آپ بھی ایک ماں ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سدا سلامت رکھے، مستقبل ان کا روشن کرے. میں بڑا سرپرائزنگ ہوں گا اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں آپ کے خیالات جو ہیں وہ، آپ کے جو جذبات ہیں وہ میں بھی سنوں، ہماری آڈینس بھی سنے، ہماری جو ناظرین ہیں وہ بھی سنیں. السلام علیکم عطا اینڈ تھینک یو ٹو وینس ٹی وی ٹو گیو اس دس پلیٹ فارم ٹو اسپیک. پہلے تو یہ جو سارا واقعہ ہے اس کے لیے ود ایوری ون آئی ایم ٹوگیدر ود دیم، اور اس کی مذمت کرتے ہیں پرزور. بچوں کے حوالے سے اگر آپ ایز اے ماں مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو اٹس جسٹ شاکنگ. یو ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ.
You can't even think that you're sending your child to a school and he or she will not come back. Since that day جو ہم نے دیکھا ہے یہ I think I've become very protective. ہر تھوڑی دیر بعد میں چاہوں گی کہ میں اپنے بچوں کو حق کروں, میں انہیں دیکھ رہی ہوں صرف اسی کے حوالے سے کہ اگر یہ چیز آج پاکستان میں اس طرح سے ہوئی ہے, nobody is safe, کیونکہ terrorism is not just for Pakistan or for one nation, it's everywhere. اور ہمیں اس حساب سے اگر سیو کرنا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کل یہاں بھی کیا ہو سکتا ہے. تو we all need to be united. We all need to stand together on this and eradicate terrorism from the face of the earth. میں سوچتی رہی جب میں نے یہ دیکھا ابھی حال میں I've just lost my father. پہلے I was mourning on that. The first morning that I turned on the telly, I was mourning for these kids. اس کے بعد ساری ماؤں کے حوالے سے, اور ایز اے بحیثیت میں ٹیچر بھی ہوں, اور ایز اے ٹیچر اگر میں سوچ رہی ہوں تو جتنے بچے تھے ایک ٹیچر کے لیے, میں نے کبھی نہیں کہا میرے 2 بچے, میں نے ہمیشہ کہا میرے 32 ہیں, 32 kids I have, 30 ہماری کلاس کے اور 2 میرے اپنے. تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں اس حیثیت سے بھی مجھے لگتا ہے کہ سارے بچے وہ ہمارے اپنے تھے and we've lost them. اب بار بار اپنے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر کیوں, why did they specifically go and target the kids? وہ کیا میسیج دینا چاہ رہے تھے؟ مجھے جو نظر آیا, they're killing a future generation, they're killing us as Pakistani, we're not safe no more. ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح اس کے اس سے ہیلپ کر سکتے ہیں کسی کی؟ یہ صرف ایک گورنمنٹ کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا, یہ ایک پارٹی کا نہیں ہو سکتا, یہ صرف سیکیورٹی فورسز کا نہیں ہو سکتا. وی آل انڈیویژلز ہیو ٹو بی یونائٹیڈ آن دس. ہمیں جہاں کہیں کوئی ذرا سا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ایکسٹریمزم پہ چل رہی ہیں ہمارے آس پاس, جسٹ بی ویجیلنٹ, inform some people who can actually take some actions and investigate and look into it. That is the only way. یہ ہر ایک کی جاب ہے اب. We cannot leave it on one party, one nation or one government. ٹھیک ہے, It's every individual. نیلم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ عطا اور وینس ٹی وی, طاہر بھائی اور ان کی بھائی کہ ہمیں یہ موقع دیا ان لوگوں نے کہ ہم آ کر ایک ساتھ بیٹھ کر اس بات کے اوپر, اس سامنے کے اوپر اپنی دل آزاری اور اپنی کیفیت بیان کر سکیں. ایک ماں کی حیثیت سے اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے, جیسے ہینا نے بتایا کہ وہ بھی ایک ٹیچر ہے, میں خود ایک ٹیچر بھی ہوں, ایم بی اور بی بی اے کی کلاسز لیتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں ویکینڈس پہ ایک ویکینڈ چھوٹے سا ویکینڈ اسکول رن کرتی ہوں, اس میں بھی چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں. اور ان کو پڑھانے کا مقصد میرا صرف پڑھانے کا مقصد ہی نہیں تھا, کیونکہ میں خود NLP مائنڈ سائنس اور مائنڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں آج کل اپنی PhD کمپلیٹ کر رہی ہوں, تو اس حساب سے ان کو اکٹھا کرتی ہوں ویکینڈ پہ کہ ان کو امپاسبل کو پاسبل کرنا بتایا جا سکوں, ان کو انکنڈیشنل لو اور پیس کے بارے میں ان کے دل میں جذبات پیدا کر سکوں, ان کو مور فوکس کر سکوں. اور جب یہ ثانیہ ہوئے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان بچوں کا, وہ بچے جو اس دنیا سے چلے گئے, ان لوگوں نے کیا کیا خواب سجا رکھے ہوں گے, ان کی ماؤں نے کتنے خواب سجا رکھے ہوں گے. سو پلیز آج میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد کا لفظ نکال دیں, بلکہ اس کی جگہ ان لوگوں کو شیطان بلانا شروع کر دیں کہ کس قدر انہوں نے گھر اجاڑ دیے. آج اتنے دن گزر جانے کے بعد ہماری آنکھ جو ہے وہ بار بار یہ بات سن کے نم ہو جاتی ہے, تو ان ماؤں کو کیسے سکون مل رہا ہوگا جن کی ماؤں کے بچے چلے گئے. اور اس سے بھی زیادہ وہ بچے جو معذور ہو گئے ہوں گے ثانیہ میں, ان کی زندگی کیسے نبھے گی, کیسے گزرے گی ان کی زندگی. اس کے علاوہ ریسنٹلی ابھی میری گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی, میری میٹنگ ہوئی. میں وہاں خود ایک انمول فاؤنڈیشن کے نام سے اسکول بنا رہی ہوں, آرفن ہاؤس بنا رہی ہوں. سو میں ابھی خود میں سوچنے لگی کہ یار میں پاکستان میں جا کے یہ اپنا جو میرا پروجیکٹ ہے اسے کمپلیٹ کروں, یا پھر کیونکہ ایک ڈر ہمارے ذہنوں میں بھی آ گیا ہے. تو پلیز آج میں کہوں گی صرف سیاستدان کی ذمہ داری نہیں. نیلم ڈیفینیٹلی آپ کے جذبات جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, 100% آپ سے ہم جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. محترم ناظرین, گفتگو جاری ہے, امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, کیونکہ یہ اس وقت جو ثانیہ ہے وہ الفاظ سے باہر ہے, اور ہمیں اس وقت ایک یونٹی جو ہے وہ دکھانی ہے.